دجال کیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انتہائی حساس ہے، اور جتنا حساس ہے اتنا ہی دلچسپی کا باعث بھی ہے۔ اس موضوع پر دنیا کی مختلف زبانوں میں کثیر تعداد میں نہ صرف کتابیں لکھی گئیں بلکہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دستیاب وسائل کی بدولت یہ موضوع لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اور ماضی کی نسبت آج یہ موضوع زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دور کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس موضوع پر کتابوں، اخبارات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا میں کثیر مواد سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو اس موضوع پر لاجواب گفتگو کر سکے یا اطمینان بخش گفتگو کر سکے۔ دجال کے بارے میں دنیا میں کئی نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست اور سب سے زیادہ عام نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص شخصیت اور انسان ہوگا جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے اور مستقبل میں سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوگا، جو نہ جن اور نہ ہی انسان ہوگا لیکن نظر آنے میں انسان کی ہی طرح ہوگا۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال امت محمد میں باطل علماء کا نام ہے۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک نظام ہوگا۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک ریاست ہوگی۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا پر مسلط خائن، ظالم و جابر حکمرانوں کا نام ہے، اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ دجال دنیا کی سپر پاور امریکی ریاست کا صدر ہے۔ ان تمام نظریات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا نظریہ اور جو عام نظریہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا وہ یہ ہے کہ دجال ایک مخصوص انسان ہوگا۔ ایسا نظریہ رکھنے والوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دجال ابن سیاد یا ابن سائد نامی وہ یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیدا ہوا اور اس وقت موجود تھا، بعد میں وہ غائب ہو گیا، اسے کہیں نامعلوم جزیرے پر قید کر دیا گیا اور قیامت الساعہ کے قریب آزاد کیا جائے گا۔ پیچھے جتنے نظریوں کا ذکر ہوا اس کے علاوہ اس نظریے پر بھی لا تعداد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو قید کب اور کس نے کیا۔ بہرحال دجال ایک مخصوص شخصیت اور انسان ہوگا۔ اس نظریے میں دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ ابن سیاد کی موت ہو چکی، یہ دجال اس کے علاوہ ہے جو کسی نامعلوم جزیرے پر قید ہے جو قیامت الساعہ کے قریب آزاد کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ نظریات ہیں جو دنیا کے انسانوں میں دجال کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں حقیقت کیا ہے؟ کیا دجال ایک مخصوص شخصیت، فرد واحد اور انسان ہے، یا دجال انسان نہیں بلکہ جن ہے؟ کیا دجال نہ انسان ہے اور نہ جن بلکہ ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی انسان نما مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق؟ کیا دجال یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کا نام ہے یا دجال امت محمد کے باطل علماء کا نام ہے؟ ناظرین، کیا دجال ایک نظام ہے یا دجال ایک ریاست ہے؟ کیا دجال دنیا پر مسلط خائن حکمرانوں کا نام ہے یا دجال دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر کا نام ہے؟ آخر کیا ہے یہ دجال؟ دجال کے بارے میں پائے جانے والے تمام نظریات پر ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے کھل کر بات کریں گے، اور ان نظریات پر اٹھنے والے تمام سوالات کی بوچھاڑ بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم دجال پر قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں
کھول کر بات کریں گے تاکہ دجال کیا ہے سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے۔ دجال کی حقیقت کے بارے میں ہمیں رائے برابر بھی کوئی شائبہ نہ رہے، اور آخر میں اللہ کے فضل سے ہم ان تمام نظریات کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے اور ان پر اٹھنے والے تمام سوالات کو سامنے لائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مخصوص دجال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دجالوں کا ذکر کیا اور ان کی تعداد بھی مختلف بیان کی، جیسا کہ ہم ان روایات میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کے خروج سے پہلے 70 سے اوپر دجال نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت میں 27 کذاب اور دجال ہوں گے، ان میں 4 عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ کھڑے ہوں 30 سے قریب دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ نہ نکلیں 30 دجال کذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں کہ 7 سے پہلے دجال ہے اور دجال سے پہلے کذاب ہوں گے 30 یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں دجال سے پہلے 76 دجال ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مخصوص دجال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد دجالوں کا ذکر کیا، لیکن ان میں ایک دجال وہ ہے جو قیام الساعت کے قریب آئے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دجال تھے، خواہ ان کی تعداد 76 ہو، 70 ہو، 40 ہو، 30 ہو، 30 سے زائد ہو، 27 ہو، 27 سے زائد ہو، 3 ہو، یا ان سے کم یا ان سے زیادہ ہو، ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ لیکن جیسا کہ اس روایت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں 7 سے پہلے دجال ہے اور دجال سے پہلے کذاب ہوں گے 30 یا زیادہ، یعنی ایک مخصوص دجال جو قیام الساعت کے قریب آئے گا، اس سے پہلے جو دجال ہیں وہ سب انسان ہوں گے۔ اب یہ دجال جو ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیام الساعت کے قریب آئے گا، آیا یہ انسان ہے یا انسان کے علاوہ کچھ اور؟ اس کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تحقیق کہ دجال کھانا کھا چکا اور بازاروں میں گھوم پھر چکا۔ یعنی اس روایت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دجال جو کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے اور بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، اور جب کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے، اور ظاہر ہے جو کھاتے پیتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں، انہیں بشری حاجات بھی لاحق ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب گزر چکے، یعنی کہ کھانا کھانے والا دجال، بازاروں میں گھومنے پھرنے والا دجال گزر چکا۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیام الساعت کے قریب نکلنے والا دجال انسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ انسان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں قطعاً یہ نہ کہتے کہ تحقیق دجال کھانا کھا چکا اور بازاروں میں گھوم پھر چکا،
یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اسی دجال کے انتظار میں رہو کہ جو کھانا کھاتا ہے، جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کھانا کھانے والے اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والا دجال گزر چکے. وہ جو دجال جو قیامت الساعۃ کے قریب آئے گا وہ انسان نہیں ہوگا. اور جیسا کہ اس روایت میں بھی بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہرگز نہیں دجال انسان، اس میں کچھ شک نہیں، جو دجال ہے وہ شیطان ہے. اب اس روایت کے سامنے آنے سے رائی برابر بھی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ہرگز انسان نہیں ہے. جو دجال ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، شیطان دجال ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ یعنی دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، اس میں کچھ شک نہیں، جو ہوگا وہ شیطان ہوگا. اب ان روایات کی روشنی میں ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت الساعۃ کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا. اس کے باوجود اگر ہم اس کو انسان قرار دیتے رہیں گے تو نہ صرف ہم اصل دجال کو اپنا رب بنا لیں گے بلکہ سعادت بھی قائم ہو جائے گی، لیکن وہ دجال نہیں آئے گا جو نظریہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوگا تو انسان ہی، لیکن وہ انسان شیطان ہوگا. تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شیطان کسے کہتے ہیں، شیطان کیا ہے. جب ہم احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شے کو شیطان قرار دیا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت صرف اور صرف سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے کھانا، اور سطر ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑے کو قرار دیا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ شیطان ہے. یعنی ہر وہ شے انسان کے لیے شیطان ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے. اور انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے اس کے سر ڈھانپنے کے لیے چھت، زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے ضرورت کے مطابق کپڑا. اسی طرح کچھ اور روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر گھر میں دو افراد ہیں، یعنی کہ ایک خاوند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو گھر میں 3 بستر ہونے چاہیے. ایک بستر خاوند کا، دوسرا اس کی بیوی کا، اور تیسرا اگر کوئی مہمان آ جائے مہمان کے لیے. اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا بستر موجود ہے تو وہ شیطان ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو چوتھا بستر ہے وہ انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور ہر وہ شے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے وہ شیطان ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کس کو کہا. قرآن میں درجنوں مقامات پر لفظ شیطان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کس کو قرار دیا اس کی سب سے بہترین وضاحت ان تمام آیات میں ہے جن آیات میں یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جیسے کہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو. ہاں، اس آیت میں زمین کی طرف اشارہ ہے. اے وہ انسانوں جو زمین پر ہو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہو، طیب ہو، اور نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات کی. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی یہ وضاحت کرتے ہیں کہ شیطان ہے کیا.
ویسے تو پچھلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جو حلال طیب نہیں ہے وہ شیطان کے خطوات ہیں، وہ شیطان ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی۔ انہ اس میں کچھ شک نہیں، ہو یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں کچھ شک نہیں، وہ کون؟ شیطان، لکم تمہارے لیے ہے، عدون دشمن، مبین کہتے ہیں ہر وہ شے جو جدھر بھی نگاہ دڑائی ہوئی موجود ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ کیا؟ جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے، جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ سب کا سب تمہارا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کہتے کسے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں ہر اس شے کو جو انسان کو اللہ کی غلامی کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کی بغاوت پر ابارے، جو شے انسان کو اللہ کی طرف جانے سے اپنی طرف کھینچے، ہر وہ شے شیطان کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے وہ شیطان ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتے ہیں اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیات الدنیا کہہ دیتے ہیں، دنیا کا مال و متاع۔ یہ جو دنیا کی حیات ہے، جو کچھ تمہیں ارد گرد نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے مقام پر کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ تو قرآن سے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پر بالکل واضح ہو گیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ہر وہ شے ہے جو بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس میں سے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکے اور اپنی طرف کھینچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مزید اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل حقیقتاً یہی شیطان ہے اور یہی دجال ہے، یہی دجال ہوگا۔ جیسا کہ ہم اس روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس روایت میں بھی بالکل واضح اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کس کو قرار دیا؟ فتنہ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے کو قرار دیا کہ دنیا کا فتنہ دجال ہے۔ ویسے تو پیچھے گزرنے والی روایات میں ہمارے لیے بالکل کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ قیام الساعت کے قریب نکلنے والا دجال ہرگز انسان نہیں ہوگا، لیکن ان روایات نے بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دجال کیا ہوگا؟ دجال ہوگا حیات الدنیا، جو کہ انسان کے لیے شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حیات الدنیا کو ایک طرف قرآن میں انسان کے لیے دھوکہ قرار دیا تو دوسری طرف اسے شیطان قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے الفاظ میں بالکل کھول کر یہ واضح کر دیا کہ قیام الساعت سے پہلے نکلنے والا دجال انسان نہیں ہوگا، اور اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ شیطان ہوگا۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان ہر وہ شے ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے؟ شیطان ہے ہر وہ شے جو تمہارے ارد گرد موجود ہے، جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی پر ابارتی ہے، جو تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیات الدنیا۔ تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائے۔
پھر اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ اور پھر دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا آگے، یعنی فتنہ الدجال۔ دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی شک رہے، ویسے تو شک نہیں رہنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے وہی پرانے نظریات کے اوپر ڈٹے رہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ دجال کے بارے میں ہیں، قیامت الساعت کے قریب نکلنے والے دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ہوگا مختلف الخلق، یعنی دجال طرح طرح کی کئی مخلوقات ہوں گی، یعنی دجال کوئی ایک مخلوق نہیں ہوگا۔ خلق کہتے ہیں انگلش میں کہیں تو کریشن، تو دجال طرح طرح کی تخلیقات ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، بنائی ہوئی اشیاء ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا خالق کون ہوگا؟ یعنی کہ وہ طرح طرح کی اشیاء جو دجال ہوں گی، کیا ان کو خلق اللہ کرے گا؟ تو جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ حمد کس شے میں ہوتی ہے؟ حمد ہر اس شے میں ہوتی ہے، حمد صرف اور صرف اس شے میں ہوتی ہے جس شے میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی، خرابی، نقص وغیرہ نہ ہو، جو شے ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک، صرف اور صرف خوبیوں کی مالک ہو۔ اگر کسی شے میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو ہم غور کریں کہ آیا دجال میں حمد ہے، یا پھر دجال تو خامیوں خرابیوں کا گڑھ ہے، خامیوں خرابیوں کا نقائص کا مجموعہ ہے۔ دجال تو وہ ہے جس کی وجہ سے ساعت آئے گی، پھر اس میں حمد تو نہ ہوئی۔ جب اس میں حمد نہیں تو پھر اس کا خالق اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اور وہ خالق کون ہے اس کی بھی تفصیل آگے صراحت کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی، دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں۔ اب پچھلی تمام روایات کو جب ہم سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ دجال کیا ہے۔ وہ کیا شے ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے؟ وہ کیا شے ہے جو حیات الدنیا ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع ہے، جس کے دھوکے کا انسان آج شکار ہو چکا ہے؟ یعنی وہ کیا شے ہے کہ جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کیے ہوئے ہے، انسان کو یہ علم ہی نہیں، انسان کو یہ شعور ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہو۔ آج انسان کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیات الدنیا جو ہے وہ اکٹھا کر لے، دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر لے۔ اور کون سا دنیاوی مال و متاع؟ جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات ہیں،
جن کو انسان اپنے لیے آسائشیں اور سہولتیں کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہر بات کی کھل کر وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔